اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ یمن میں رہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کر لیا کرو۔ اب یہاں دیکھیں بھائی، اگر وہ یمن سے آتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو دو سعادتیں ان کو ملتی، ایک ہجرت کی سعادت ملتی ان کو، اور دوسرا صحابیت کا درجہ مل جاتا، ان کو صحابی بن جاتے۔ تو نبیوں کے بعد اگر بڑا درجہ ہے تو صحابیوں کا ہے، صحابی سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں ہے۔ صحابہ تو نجوم ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی والدہ آپ کی خدمت کی محتاج ہے اور آپ کے سوا کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، آپ ان کی خدمت کریں۔ صحابی کے درجے سے رہ گیا، وہ درجہ نہیں پا سکا، کس وجہ سے نہیں پا سکا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی کہ اویس قرنی یمن کے اندر ایک آدمی ہے، اگر وہاں کہیں جانا ہوئے تو ان سے دعا کی درخواست کرنا، ان سے دعا کی درخواست کرنا، وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پھر گئے اور ان سے پھر معلومات حاصل کی کہ آپ کا نام کیا ہے، اس نے کہا میرا نام عامر، یا اس طرح کا نام بتایا، یہ میرا نام ہے، کیا قبیلہ ہے، قبیلہ بھی بتایا، کیا کام کرتے ہو، یہ سارا کچھ بتایا۔ جب پورا تعارف ہوا تو فرمایا میرے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا عمر آپ تو امیر المؤمنین ہے، صحابی ہے، بڑے درجے والے، آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے کہ ان سے دعا لینا وہ مستجاب الدعوات ہے۔ ایک صحابی، حالانکہ حضرت عمر ان سے بہتر تھے، حضرت عمر کا درجہ بڑا تھا، لیکن یہ بتانا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میری دعائیں قبول ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ ماں باپ کی خدمت کیے بغیر آپ کتنا بھی بڑا عبادت گزار بن جائے، کتنا بھی بڑا کام کرنے والا بن جائے، لیکن اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہے، اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن عظیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ اب قرآن کے اندر جب اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا ہے تو اس بات کی دلیل یہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے میں بہت بڑا ربط اور بہت بڑا ایک تعلق ہے۔ اس لیے کہ جب تک آپ والدین کے ساتھ احسان نہیں کرو گے، جب تک آپ والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو آپ عبادت کی حقیقت تک ہی نہیں پہنچ سکو گے۔ اس لیے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھنا اس عقیدے کے ساتھ کہ اپنے آپ کو عاجز اور اپنے آپ کو کم درجے والا تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ایک جز۔ اور عبادت کی دوسری حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک اللہ کی محبت اس عقیدے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ میں تو ذلیل ہوں، میری کیا حیثیت ہے، عاجزی اور تواضع کے ساتھ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں ہیں تو آپ کو عبادت کی حقیقت حاصل نہیں ہے۔ اب اللہ کے حقوق کی نافرمانی کرنا یا والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا تو یہ گناہ ہے نا، یہ سرکشی ہے۔
یہ تکبر ہے. والدین کی نافرمانی کرنا یہ سرکشی اور تکبر ہے. تو جب یہ سرکشی اور تکبر ہے تو یہ عبادت کا مد مقابل ہو گیا, اس کی ضد ہو گئی, اس کی نقیض ہو گئی. یعنی عبادت تو دو چیزوں کا مجموعہ تھا نا, ایک تو اللہ کی محبت ہے اور دوسرے اللہ کی اطاعت. تو اللہ کی اطاعت کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ تم والدین کی نافرمانی نہ کرو. اب اگر کوئی والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی آ گئی, اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی آ گئی اور والدین کی نافرمانی بھی آ گئی. تو آپ کو عبادت کی حقیقت نصیب نہیں ہوئی. گویا آپ کی عبادات آبی پائے تکمیل تک نہیں پہنچے. یہ عبادات آپ کو اعراف میں رو کے رکھیں گے جب تک کہ والدین راضی نہ ہو جائے. اللہ اپنے فضل سے راضی کرے یا کیسے ہو جائے,